الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسكم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز نوجوانوں، اس دنیا کے اندر اس انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ دنیا کے اندر چاہے جتنے مذاہب ہوں اور جتنے مسالک ہوں، کتنے ہی لوگوں نے اپنے اپنے دین بنائے ہوئے ہوں، وہ سب کے سب اس دنیا تک محدود ہیں، لیکن دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یہ دین اپنے اوپر عمل کرنے والے اس انسان کا اتنا ضامن ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور آخرت کا راستہ اس کو دکھلاتا ہے۔ یہ دین اسلام اس دنیا کے اندر بھی اس انسان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد کل قیامت کے میدان میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں بھی اس کی رہنمائی اس طریقے سے فرماتا ہے کہ اس دین اسلام نے انسان کے اوپر ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کا ضروری حکم دیا ہے جس کے ذریعے اس کی جان، اس کا مال اور اس کے بیوی بچے، یہاں تک کہ اس کی پوری دنیا محفوظ رہ سکے، اور اس کا ایمان اللہ رب العزت کی نظروں میں اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کا ایک مقام ہو۔ ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کا یہ حکم دین اسلام دیتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ دین اسلام ان تمام نقصان دہ چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے جس سے آپ کے جان و مال کے اندر کوئی نقصان ہو سکتا ہو، جس کے ذریعے آپ کے ایمان کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہو۔ یہ دین اسلام اس نقصان دہ چیز کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے جس کے ذریعے آپ کی ایمان کی حفاظت نہ رہ سکتی ہو، آپ دین اسلام پر باقی نہ رہ سکتے ہوں۔ یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس کو اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اعتبار اور معتبر ہے اللہ رب العزت کے یہاں، جس کا ایک مقام ہے، جس کی اللہ رب العزت کے یہاں جس کو معتبر مانا گیا ہے، وہ دین ہے دین اسلام۔
चुनांचे जिन लोगों ने इस दीन इस्लाम के ऊपर अमल किया है उन्होंने सही रास्ते को इख्तियार किया है, और जिन लोगों ने इस दीन इस्लाम को इख्तियार नहीं किया है वो लोग गुमराही के रास्ते पर गामज़न हो गए। और बाज़ लोग वो भी हैं जो अपने आप को दीन इस्लाम के ऊपर मानते हैं और अपने आप को इसके ऊपर अमल करने वाला कहकर के मुसलमान अपने आप को बतलाते हैं, लेकिन हकीकतन और दरअसल वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि इस्लाम जिन चीज़ों से रोकता है, इस्लाम जिन चीज़ों से मना करता है, इस्लाम जिन चीज़ों से आपको रोकने का हुक्म देता है, आपको रुकने का हुक्म देता है, इंसान अगर उन चीज़ों से नहीं रुक रहा है तो वो इस दीन इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरन और नामी एतबार से वो मुसलमान है। आपने तवारीख के अंदर पढ़ा कि यही दुनिया है और इस दुनिया के अंदर अब से पहले हजारों साल इसी दीन इस्लाम को मानने वाले अपनी तहजीब व सकाफत की वजह से और अपने तहजीब व तमद्दुन की वजह से, अपने इस दीन इस्लाम की तालीमात की वजह से, अपने इस दीन इस्लाम के ऊपर अमल करने की वजह से अब से पहले हजारों साल ये उम्मत इस दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज करती है। और वहीं पर आज आप देख रहे हैं कि जब इस कौम ने अपने नबी की नाफरमानियों को शुरू किया है, जब इस कौम ने अल्लाह के फरमान को भुला दिया है, जब ये कौम अपने दीन के शायर को भूल गई है, अपने दीन के अशार को इसने भुला दिया है, तो जिल्लत व पस्ती ने इसे ऐसा घेरा है, जिल्लत व पस्ती के ऐसे गहरे गड्ढे के अंदर जाकर के ये उम्मत पड़ी है कि आज इसका नाम लेवा कोई नहीं है। एक वक्त वो था कि इंसान अपने दीन के ऊपर इस तरीके से अमल करता था कि गैर उसके ऊपर फख्र करते थे और उसकी नक्काली करते थे, उसकी मुशाबहत इख्तियार करते थे कि मुसलमान किस तरीके से अच्छे अखलाक और अच्छी सकाफत वाले हैं, इनके अखलाक उम्दा हैं, इनकी तहजीब उम्दा है। उस वक्त का आलम ये था कि एक काफिर अगर सफर के लिए जाता है तो अपनी जवान बेटी को एक मुसलमान के घर के अंदर छोड़ करके जाता है, इसलिए कि उसे मालूम था कि एक दीन इस्लाम को मानने वाले हैं, ये इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले हैं, इनके अंदर खयानत नहीं है, इनके अंदर दयानतदारी है, इनके अंदर दयानतदारी है, इनके अंदर अमानतदारी है, ये झूठ नहीं बोलते, ये बहतान नहीं लगाते, ये हसद नहीं करते, ये गैरों की तरह तरीके को इख्तियार नहीं करते, गैरों के रवैये पर नहीं चलते। तो एक काफिर अपनी जवान बेटियों को एक मुसलमान के घर में बतौर हिफाजत छोड़ करके जाता है और देखता है कि मुसलमान का शिआर कितना उम्दा है, इसका लिबास कितना उम्दा है, इसके अल्फाज कितने उम्दा हैं, लिहाजा एक काफिर, एक गैर ईमान वाला उससे इतना मुतासिर होता है कि उसके अखलाक को अपनाने की कोशिश करता है। चुनांचे मैं आपको मिसाल देता चलूं कि अगर आप अपने बड़े बूढ़ों के मालूम करें और किसी गांव के अंदर जाकर के देखें जो 190 साल के बूढ़े बुजुर्ग गैर मुस्लिम हैं, आप उनसे जाकर के कुरान करीम की आयत सुन सकते हैं, आप उनसे जाकर के नात और नज़में सुन सकते हैं। उसकी वजह क्या थी? उनके सामने दीन इस्लाम इस तरीके से पेश किया गया था कि जिस तरह उसकी हकीकत है, लेकिन आज मुसलमान ने इस दीन इस्लाम की हकीकत को भुला दिया और गैरों के तरीके को इस तरीके से इख्तियार किया कि आज गैर इसकी मुशाबहत तो इख्तियार करने की दूर की बात है, आज गैर इसके ऊपर थू थू करते हैं। और ये मुसलमान जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होती थी, आज ये मुसलमान पूरी दुनिया से मुतासिर हो रहा है और गैरों की मुशाबहत इख्तियार कर रहा है। जबकि कुरान करीम कहता है वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू अनफुसकुम फतमस्सकुमुन नार, ऐ लोगों तुम ऐसे लोगों की तरफ माइल मत हो जो गैर ईमान वाले हैं, कुफ्फार की जानिब, मुशरिकीन की जानिब अपने दिल को माइल मत करो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो। ये माइल होना किस चीज का नाम है?
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ، ایسے لوگوں کی طرف مائل مت ہو جنہوں نے آپ کے دین حق کو اختیار نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر سے قلبی تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ کو اس سے منع کر رہا ہے کہ آپ غیروں کے تہوار کے اندر شریک نہیں ہوں گے، آپ ان کی کسی تہوار کی مبارکباد نہیں دیں گے۔ آج مسلمان اپنے تہواروں کو چھوڑ کر اور قرآن کریم کو چھوڑ کر، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر غیروں کی شادیوں کے اندر شامل ہوتا ہے، غیروں کی خوشیوں کے اندر شامل ہوتا ہے اور غیروں کو مبارکباد دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام آپ کی ہر طریقے سے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ ایک غیر ایمان والے کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اس کے بھی کچھ ضوابط اور قاعدے ہیں۔ آج ہمارا یہ ہندوستان اور اس کے اندر بسنے والے مسلمان دونوں کا تعلق برابر ہے۔ اس دنیا، اس ہندوستان کے اندر، اس ملک عزیز کے اندر دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کے کچھ اصول اور قواعد بیان کیے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ ان سے میل جول رکھیے لیکن قلبی نہیں، آپ ان سے ملاقات کیجئے لیکن اسلامی طریقے سے۔ آج مسلمان اپنا شعار بھول گیا ہے۔ مسلمان کو حکم ہے کہ جب تم کسی دوسرے مسلمان سے ملو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہیں گے؟ اس کے بہت سے طریقے بیان کیے ہیں، لیکن یہ ہرگز نہیں بیان کیا گیا کہ آپ ان کو نمستے کریں، آپ ان کو رام رام کریں۔ آپ دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے، کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے غیر ایمان والے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونا ہی ختم کر دیتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ مسلمان بھی ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے، غیر ایمان والے کے سامنے جب آپ جائیں تو آپ کے دل کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اس کے سامنے ایسے اخلاق پیش کرنے ہیں کہ اس کی توہین بھی نہ ہو اور میں اس کے تعلق کو قطع کرنے والا بھی نہ ہوں اور مجھ سے اس کا فریضہ بھی پورا ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے الفاظ ہیں، آپ آداب کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اور کسی اچھے لفظ کے ذریعے پکار سکتے ہیں، لیکن نمستے رام رام کہنا اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے، کیونکہ آج غیروں سے سب کا تعلق ہوتا ہے، روابط جڑے ہوئے ہیں، آپس میں تجارتی اور کاروباری تعلقات ہیں، لیکن ان کو انہی تک محدود رکھیے، اس تک مت بڑھائیے کہ اگر ان کے یہاں کوئی تہوار آتا ہے تو آپ ان کی پارٹیوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، آپ ان کو جا کر کے مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اپنے اس ایمان کو گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے نکات لکھے ہیں کہ اگر ایک مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، غیروں کے پاس اس کا آنا اور جانا ہے، غیروں کو مبارکباد دیتا ہے، غیروں کے تہوار کے اندر وہ شرکت کر رہا ہے، تو وہ اپنے اس ایمان کو گنوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر وہ انسان ایک ایمان والا غیر ایمان والے کے پاس جب جائے گا تو یقیناً وہ مسلمان ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور آج بچا ہی کیا ہے، یہ مسلمان اپنا پورا کا پورا غیر کے طریقے پر اپنے آپ کو لا چکا ہے۔ میں نے شروع میں بیان کیا کہ آج سے چند سال پہلے اس مسلمان کا شعار یہ تھا کہ اس کا ہر ایک عضو، اس کا ایک ایک لباس، اس کی داڑھی، اس کا چہرہ اسے یہ بتلاتا تھا کہ تو مسلمان ہے، اور غیر ایمان والا دیکھ کر کے کہتا تھا کہ واقعی یہ مسلمان ہے۔ لیکن آج مسلمان نے جب اپنا تعلق ایک کافر اور مشرک سے اتنا بڑھایا تو اپنے لباس کو بھول گیا، اپنے نبی کی سنت داڑھی کو اس نے بھلا دیا۔ آج مجھے بتلائیے کہ حدیث اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دیکھو مسلمان کو سلام کرو،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ میں پہچان کیسے کروں کہ یہ مسلمان ہے تاکہ میں اسے سلام کروں۔ اگر آج ایک مسلمان، نام نہاد مسلمان کو ایک کافر اور مشرک کے برابر میں کھڑا کر دیا جائے اور اس مسلمان کا جاننے والا کوئی نہ ہو، کسی اجنبی کو لا کر کے وہاں کھڑا کر دیا جائے اور اس سے معلوم کیا جائے کہ مجھے بتلائیے کہ ان میں سے کون مسلمان اور کون ہندو ہے، تو یقیناً وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم اس کے اندر کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے۔ جب اس مسلمان نے غیروں کی مشابہت کو اختیار کیا ہے تو یاد رکھیے اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کافر اور مشرک کا حشر ہونے والا ہے۔ یہ میری بات اور آپ کی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرتی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ انہی کے اندر سے ہے۔ آج مسلمان غیروں کی رسموں کو اپناتا ہے، غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے۔ ایک مسلمان کو حکم یہ نہیں ہے کہ تو برتھ ڈے پارٹی بنائے، آج ایک مسلمان کو حکم یہ نہیں ہے کہ تو غیروں کے تہوار کے اندر شامل ہو۔ یہ مسلمان خود اگر اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، غیر پٹاخے پٹکاتے ہیں، تو یہ مسلمان بھولا بھالا اپنے بچوں کو اپنی جیب سے پیسے روپیے نکال کر کے دیتا ہے کہ بیٹا جاؤ اور پٹاخے لے کر کے آؤ اور غیروں کا تہوار مناؤ۔ کیا اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے؟ اس سے سوائے فتنہ اور فساد، اس سے سوائے تباہی اور بربادی، اس سے سوائے مال کے نقصان کے کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جن کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہو، آپ ان لوگوں کے اندر کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو دین اسلام سے نوازا ہے، آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، پھر کیوں آپ غیروں کے تہوار کے اندر شامل ہوتے ہیں؟ پھر کیوں آپ ان کو مبارکباد دیتے ہیں؟ یاد رکھیے اگر آپ اس پوری دنیا کو راضی کرنا چاہے اور راضی کر لے اور دوسری طرف آپ کا رب ناراض ہو تو آپ کو یہ پوری دنیا راضی کرنا کسی کام کے لائق نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر آپ کا اللہ راضی ہے چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، تو یاد رکھیے یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے، ابدی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت میں نہ کوئی کافر ساتھ ہوگا، نہ کوئی مشرک ساتھ ہوگا، نہ کوئی دوست ساتھ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اپنے رب کو ناراض کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لہذا اسلام کھلم کھلا اور صاف طور پر منع کرتا ہے کہ آپ کو غیروں کے تہواروں کے اندر شرکت نہیں کرنی ہے، آپ کو ان کی کسی قسم کی مبارکباد نہیں دینی ہے۔ اب سوال آتا ہے، بہت سوں کے ذہنوں کے اندر سوال ہوگا کہ اگر وہ ہمیں مبارکباد دیں یا ہمیں سلام کریں یا ہمیں دیوالی پر مٹھائیاں پیش کریں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے تو ہرگز منع کر دیا۔ اگر وہ دے رہے ہیں تو آپ اس کو قبول کر لیجئے، لیکن اس کے بدلے آپ مبارکباد مت دیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کو مٹھائی اس لیے مل رہی ہے کہ آپ بدلے میں اپنے تہوار پر اس کو کچھ دیں گے تو آپ کے لیے یہ مٹھائی لینا بھی ناجائز ہے۔ صرف کس کے لیے گنجائش ہے؟ کوئی ملازم کسی غیر کے یہاں ملازمت کرتا ہے اور وہ آقا اس کا مالک اس کو بخوشی کچھ مٹھائیاں دیتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ اس کو لے سکتا ہے، لیکن اس کی مبارکباد نہیں دینی ہے۔ اور اگر اس کی وجہ سے اپنے اوپر کچھ بوجھ بنتا ہے کہ وہ غیر آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، تب بھی آپ کو وہ نہیں لینی ہے۔ بات رہتی ہے اس کی کھانے کی کہ اس کو کھائیں یا کیا کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی پوجا پاٹ کی نہیں ہے، انہوں نے اس کو کسی بت کے اوپر چڑھا کر کے نہیں دی ہے، صرف صاف ہے، دکان سے خریدی اور ایک تعلق کی وجہ سے آپ کو دی ہے، تو آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ذرا سی بھی جھلک اس بات کی ہو کہ اس کا پیسہ غلط ہے اور اس نے اس کو پوجا پاٹ کر کے دی ہے تو آپ کے لیے اس کا استعمال ہرگز جائز نہیں ہے۔ بات ختم ہونے جا رہی ہے، ایک دوسری آیت قرآن کریم کی سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم،
کہ ایمان والوں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے اپنے روابط کو زیادہ مضبوط مت کرو، ان کو دوست مت بناؤ، تعلق رکھیے، اپنا کام نکالیے، لیکن دوست ہرگز مت بنائیے، اس لیے کہ آپ جملہ سنتے ہیں کہ کافر لا اعتبار، آپ اس سے کام کیجئے لیکن اپنا قلبی تعلق اسے مت دیجئے، اپنے راز کو فاش مت کیجئے۔ لہذا اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے قرآن کریم آگے کیا کہتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ انہی میں سے ہے، اور حدیث کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا حشر بھی انہی کے جیسا ہوگا، اور حشر کے اندر میدان حشر میں کیا ہوگا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر انہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا ہے تو جہنم کے اندر جائیں گے اور آگ ان کو چھو لے گی۔ اس لیے آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیے اور دین اسلام کے اوپر عمل کیجئے۔ جس طرح پہلی قوم ایک مسلمان کو دیکھ کر متاثر ہوتی تھی، آج بھی اس قوم کو دیکھ کر غیر مشابہت آپ کی اختیار کریں گے اور آپ سے ایک سبق لیں گے۔ آج بھی یہ ایمان اور اسلام ابھرے گا، آج بھی آپ کا نام بلند ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب